ناظرین، امریکن انوائے نے عراق کے پرائم منسٹر کو دھمکایا ہے۔ دورہ ہو رہا تھا تو عراق کے پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس میں عراق کے پرائم منسٹر کو دھمکایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے امریکن انوائے کی جانب سے کہ اسرائیل لیبنان کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ بات یعنی اس نے کنفرم کیا ہے کہ اسرائیل لیبنان کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے، اور امریکن انوائے نے کہا کہ اگر اس میں عراق کی ریزسٹنس آئی، یعنی لیبنان کی مدد کو اگر عراق کی ریزسٹنس آئی تو پھر عراق کے اوپر بھی اٹیک کر دیا جائے گا۔ یعنی امریکن انوائے جو ہیں وہ امریکن انوائے نہیں لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں اور جا کر لیبنان کو، شام کو، عراق کو جب دھمکا رہے ہیں۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک امریکن انوائے عراق جا رہا ہے اور پیغام ان کو کیا دے رہا ہے؟ دھمکا کیا رہا ہے؟ اسرائیل کے حملہ کرنے جا رہا ہے اور اسرائیل پر جوابی اٹیک جب نہ کیا جائے، اور عراق کی ریزسٹنس اگر آئی تو پھر عراق کے اوپر بھی اٹیک کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے اس وقت ریجن کی صورتحال، اور یہ ہے انٹرنیشنل لا، اور یہ ہے اس وقت آج کی دنیا کا نقشہ جو اسرائیل اور امریکہ دنیا کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ ملکوں کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ اس ریجن کے ملکوں کو اور ہمسایہ ممالک کو بھی دھمکا رہے ہیں کہ کوئی ان کے خلاف اگر آیا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ یہ وہ دنیا ہے جو جس کا نقشہ، اور یہ ہے وہ پیس جو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو پورا ریجن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ آن دا برنک آف وار ہے، اور آپ کو آنے والے دن بہت زیادہ خوفناک، کیونکہ دیکھیں ایک بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ اسرائیل کا پیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسرائیل کے مستقبل میں یعنی ان کے پلانز کے اندر جنگیں ہی جنگیں ہیں، سبجوگیشن ہی سبجوگیشن ہے، یعنی ایک ملک کس لیے کوشش کر رہا ہے؟ جنگوں کے لیے۔ تو ایک بات تو کنفرم ہے کہ یہاں پر مسائل حل نہیں ہونے والے ہیں۔ تو کوئی ٹائم ایسا آئے گا جیسے پچھلے ایک مہینے سے چل رہا ہے، ایک ایسا پیریڈ جس کو پیس کہا جائے گا، جس کو سیز فائر کہا جائے گا، حالانکہ اسرائیل ہر طرف اٹیک کر رہا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ امریکہ کس طرح سے ایک ملک پر حملہ میں مکمل سپورٹ کر رہا ہے، ساتھ ایک مکمل کور دے رہا ہے، اور امریکن ایمبیسڈر جو ہیں وہ اسرائیلی سپوکس مین بن کر پورے ریجن کی گورنمنٹس کو جا کر دھمکا رہے ہیں۔ تو یہی وہ احساس ہے جو ہمیں تہران میں نظر آ رہا ہے، جو ٹرکی اور سعودی عربیہ کے افیشل تہران پہنچے۔ دیکھیں عراق پر حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ سعودی بارڈرز پر آنا، اور اس وقت جو لیبنان کی جنگ ہونے جا رہی ہے یہ پورے ریجن کو ڈریگ کر لے گی، اور اس لیے مصر کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ آل آؤٹ وار کا خطرہ جو موجود ہے، اور سیریا کے بارڈر کے اوپر اس وقت جنگی مشقیں ہو رہی ہیں، اور ایران نے کہا ہے کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں، اور یہ رپورٹس ہیں کہ ایران جب براہ راست حزب اللہ کے ساتھ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں حزب اللہ نے 1 سال اگریشن کو ابزارب کیا ہے، یہ جنگ مسلط کرنے جا رہے ہیں، پھر جب حزب اللہ میزائل چلائے گے اور وہ تل اویو اور حیفا میں برسیں گے تو پھر ان کو اندازہ ہوگا۔ اور امریکہ بھی یہ کوئی وزڈم والا کام نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس ریجن کو وہ بار بار کیا دے رہا ہے؟ جنگیں۔ وہ عراق جو آلریڈی تباہ حال ہے اس کو مزید حملوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو امریکہ اس ریجن کو کیا دے رہا ہے؟ ادھر چائنا انویسٹمنٹس کر رہا ہے، ایئرپورٹس بنا رہا ہے، ریل روڈز بنا رہا ہے، اور امریکہ تباہی پھیلا رہا ہے۔ تو ایک ایسی انٹیٹی، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نیتن یاہو کو ویسٹ پروٹیکٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کس لیے کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ بھئی مزید ڈرٹی ورک کروانا ہے تو اس لیے پروٹیکٹ کر کے جو بیٹھا ہوا ہے نا۔ ایک بھی میننگ فل سینکشن انہوں نے اسرائیل کے اوپر نہیں لگائی ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف کیا اقدام ویسٹ نے اٹھایا ہے؟ اور یہ جو ابھی کافی بڑی خبر بنی ہوئی ہے نا کہ اس نے معافی کی درخواست کی ہے نیتن یاہو نے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک اور ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی پر سرپرائز اٹیک کرنے کے لیے کہ سب کی توجہ ادھر ہے کہ جیسے وہ اندر بہت زیادہ الجھ گئے ہیں، تو پھر سرپرائز اٹیک بھی، کیونکہ 2 سال میں ہم نے یہی دیکھا ہے، ادھر ڈپلومیسی ہو رہی ہے، کوئی اور ایشو چھڑا ہوا ہے، اچانک کسی ملک کے پر اٹیک ہو گیا۔ تو اس لیے ہم اس چیز کو بھی زیادہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے معافی مانگی ہے اور آگے سے معافی ہوگی نہیں ہوگی، نیتن یاہو بڑی مشکل میں، نہیں، کچھ بھی نہیں، پوری مکمل سپورٹ ہے ویسٹ کی، اور یہ نظر آ رہی ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جو دنیا تبدیل ہو رہی ہے، جو ویسٹ کے اپنے کرائسس ہیں وہ کتنی دیر اس لائبلٹی کو لے کر چلتے ہیں، اور خود وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی گورنمنٹس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی کہ ریس ود دا ٹائم ضرور ہے کہ کلاک جو ہے وہ ٹک ٹک کر رہا ہے اور ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہے۔ اچھا، اسرائیل کے اندر آرمی کا ایک سویئر کرائسس ہے، مین پاور شارٹیج اسرائیل کو اس وقت بہت زیادہ ہے، اس کی رپورٹس آ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ادھر جو ہے وہ وینزویلا کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے، اس وقت کچھ دیر بعد وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ہائی لیول میٹنگ ٹرمپ نے بلائی ہے، جس میں سیکرٹری آف وار، جس میں سیکرٹری آف اسٹیٹ اور باقی ہائی آفیشل جب وہ شریک ہو رہے ہیں وینزویلا پر حملہ کرنے کے حوالے سے۔ یہ اہم ترین ملاقات سچویشن روم کے اندر ہونے جا رہی ہے، اور یہ سچویشن روم میں ہونے والی 3rd ملاقات ہے وینزویلا کے حوالے سے۔ اور وال اسٹریٹ جرنل نے یہ لکھا ہے
کہ وینزویلا کی ایئر سپیس کو شٹ ڈاؤن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کا آغاز ٹرمپ نے کر دیا ہے، اور یہ کیسی جنگ ہے جس میں صرف ایک ہی جیتے گا. اب دونوں کے لیے ون ون صورتحال نہیں ہو سکتی، کیونکہ تیر کمان سے نکل چکا ہے. یا اس میں وینزویلا جیتے گا یا ٹرمپ جیتے گا، ٹھیک ہے نا. اور اگر ٹرمپ جیتا، اگر امریکہ جیتا، تو پھر یہی فینومنا جو ہے وہ باقی کنٹریز میں بھی آگے جائے گا. یعنی اگر پریزیڈنٹ مڈورو سرنڈر کر جاتے ہیں، رجیم چینج ہو جاتا ہے، امریکہ کی مرضی کی گورنمنٹ وہاں پر آ جاتی ہے، تو یہی فینومنا اس کے بعد سب سے پہلے کیوبا پہنچے گا، اس کے بعد یہ کولمبیا پہنچے گا، اور باقی ملکوں میں یہ آگے بڑھے گا یہ فینومنا. لیکن اگر ٹرمپ اور امریکہ پریزیڈنٹ مڈورو کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوتے، اور یہاں پر پریزیڈنٹ مڈورو اور وینزویلا ڈیفینڈ کرتا ہے اپنے آپ کو، تو پھر یہی فینومنا باقی ریجن میں بھی جائے گا، باقی بھی پھر مزید تگڑے ہو جائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ امریکن امپائر اور زیادہ ڈیمیج ہوگا. تو یہ بہرحال ایک ایسی جنگ چھڑ گئی ہے جس کا فاتح ایک ہے، جس میں سے ونر ایک ہے. تو یہ ٹرمپ نے ایک بہت بڑا گیمبل بھی بہرحال کھیل دیا وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق، لیکن جنگ کا آغاز اس سے ہو چکا ہے، اس سے واپسی نہیں ہے. یعنی اگر پریزیڈنٹ مڈورو سروائیو کر گئے تو اس کے بھی اثرات آئیں گے امریکن امپائر پر، کیونکہ تیر کمان سے نکل چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وینزویلا جیت گیا. تو یہ صورتحال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے امریکن انوائے ٹام بیرک عراق کا دورہ کیا، عراق کے پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کی، اور اب اس کی جو سٹیٹمنٹس ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ کیا بات اس میں ہوئی ہے. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، باقی مڈل ایسٹ کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ عراق کے پرائم منسٹر کو دھمکایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ لیبنان پر اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے، اور کسی صورت عراق کی جو ریزسٹنس ہے وہ اس میں مداخلت نہ کرے. Tom Barrack carried a message to Iraq warning of an imminent Israeli operation against Hezbollah in Lebanon. Tom Barrack warned Iraq, خبردار کیا عراق کو، a harsh Israeli strike against it if the factions intervene on Hezbollah side. دیکھیں یہ کوئی یہاں پر ویڈیو گیم تو چل نہیں رہی ہے. اس وقت ملکوں کی، قوموں کی سلامتی، ان کی شناخت، ان کی زندگیاں داؤ کے پر لگی ہوئی ہیں اس ایک اینٹی کی وجہ سے. اب دو اس میں اہم ترین باتیں ہیں. ایک تو پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اور آمنے سامنے بیٹھ کر اس کو بات کیا کنوے کی جا رہی ہے، ایک تباہ شدہ عراق. پہلے تو امریکہ اس بات کا حساب دینا جو یہاں پر لاکھوں عراق کے لوگ جب اپنی جانوں سے گئے ہیں، تو تباہ شدہ عراق، اس کے پرائم منسٹر کو سامنے بیٹھ کر یہ دھمکایا جا رہا ہے. ایک بات تو یہ کنفرم کی جا رہی ہے کہ لیبنان کے پر اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے، ایک بات تو یہ کنفرم ہو گئی. دوسری بات اس میں یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر عراق آیا تو عراق پر خوفناک اسرائیلی حملہ ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لیبنیز کو اور فلسطینیوں کو بچانے کے لیے کوئی درمیان میں نہ آئے. یہ ہے اس وقت امریکہ کا میسج ٹو دا ریجن. یہ نہیں ہے کہ جینوسائیڈ اسرائیل نے کیا اور اسرائیل نے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تو امریکہ کو اس پر کوئی ندامت ہے. امریکہ کے لوگ آپ دیکھیے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، یعنی ان کو اس پر کوئی ندامت نہیں ہے جو کیا، کیونکہ ان کی مرضی اور ان کی سپورٹ سے ہوا ہے. تو اس وقت امریکن میسج ٹو دا ریجن کیا ہے کہ لیبنیز کو اور فلسطینیوں کو بچانے کے لیے درمیان میں کوئی نہ آئے. یعنی آپ مجھے بتائیے کہ اس ریجن میں بچا کیا ہے اب، اور یہ ریجن کب تک اب امریکہ کو افورڈ کرے گا جس نے اس ریجن کو دیا ہی صرف یہ ہے موت اور موت اور موت، اس کے علاوہ کچھ دیا ہی نہیں ہے، تباہی تباہی تباہی. تو یہی وہ چیز ہے جو مصر چائنا کی طرف گیا ہے، باقی ملک چائنا کی طرف جا رہے ہیں. عراق میں چائنا کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو اگر عراق تھوڑا سٹیبلٹی کی طرف جائے، لیبنان میں تباہی ہے، اکنامک کرائسس ہیں، تو ان پر مزید جنگیں مسلط کی جا رہی ہیں. یعنی اس سے بڑی کو بات ہو سکتی ہے ایک ملک میں جا کر اس کے پرائم منسٹر سے مل کر اس کو میسج کیا دیا جا رہا ہے. مطلب یہ امریکن انوائے جو ہیں وہ کیا اسرائیل کے اسپوکس پرسن ہیں، اسرائیل کا میسج دے رہے ہیں کہ اسرائیل حملہ کر دے گا. امریکہ نہیں، اسرائیل پہلے حملہ کرے گا عراق پر. اور دوسری یہ کتنی تشویشناک بات ہے کہ وہ کنفرم کر رہا ہے عراق کے پرائم منسٹر کو کہ حملہ لیبنان پر ہونے جا رہا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے پچھلی جنگ میں لیبنان میں جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو ظلم اٹھایا گیا، جو وار کرائمز کیے گئے ہیں، بیروت میں جو اٹیکس ہوئے ہیں، جو باقی ریزیڈنشل ایریاز میں پوری ریزیڈنشل بلڈنگز کیسے زمین بوس کر دی جاتی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے اسرائیلی جو میزلز ہیں وہ بالکل یعنی ایک ہائی رائز بلڈنگ ہے تو اس کی بنیادوں میں جا کر فائر کیے جاتے ہیں تاکہ پوری بلڈنگ جو ہے وہ کولیپس ہو جائے. تو دیکھیے ریجن کی جو ڈیزاسٹرس اپروچ ہے کہ اسرائیلی جینوسائیڈ پر خاموشی اختیار کرنا، فلسطینیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دینا، آج کیا ہے اسرائیلی جنگیں لیبنان، شام، عراق، اس کے بعد ایران، اس کے بعد یمن، یہاں تک پہنچ رہی ہیں. بڑا مشکل ٹائم ہے. دیکھیں وطن سے امپورٹنٹ کیا ہوگا،
اپنی جان سے امپورٹنٹ کیا ہوگا؟ اس وقت دونوں چیزیں داؤ پر لگی ہیں. اور آپ ذرا سوچئے تو صحیح, کیا لیبنان جنگ چاہتا ہے؟ کیا عراق کو مزید جنگیں چاہیے؟ کیا سیریا جنگ چاہتا ہے؟ کیا ایران جنگ چاہتا ہے؟ جنگ کون چاہتا ہے ریجن میں؟ یعنی آپ سوچئے کہ آپ اپنے وطن میں رہتے ہیں, آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں, آپ کے خواب ہیں, اور آپ کو جنگ میں ڈریگ کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑا مشکل ٹائم ہے بہرحال ریجن کے لیے اور ان تمام قوموں کے لیے. لیبنان کے لیے بڑا مشکل ترین ٹائم ہے کہ اور قصور بھی لیبنان کا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں, جنگ بھی لیبنان پر مسلط ہو رہی ہے, قصور بھی لیبنان کا ہے, اور ریجن کو میسج یہ ہے کہ کوئی بچانے کے لیے نہ آئے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ریزسٹنس کو تباہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ فلسطینیوں پر مزید ظلم, کیونکہ اگر پریکٹیکلی کوئی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے تو ریزسٹنس کھڑی ہے, پریکٹیکلی تو یہی کھڑے ہیں, جنگ تو انہوں نے لڑی ہے. تو ریزسٹنس کو تباہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں کو مکمل وائپ آؤٹ کرنے کے منصوبے کو آگے بڑھانا. تو مطلب یہ ہے کہ ریجن کو میسج یہ ہے کہ فلسطینیوں کو بچانے کے لیے درمیان میں کوئی نہ آئے. تو یہ جو امریکن بیہیویئر ہے اس ریجن کے ساتھ, یہ آپ دیکھیں گے کہ چائنا کا انفلوئنس یہاں پر اور بڑھے گا. انہوں نے رشیا کو سیریا سے نکالنے کی کوشش کی, رشیا سیریا سے نہیں نکلا, اب وہ مصر میں بھی آ گیا اور سوڈان میں بھی آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ وجہ کیا ہے؟ وہ ڈیزاسٹرز پالیسیز. اور یہ جو اسرائیل اتنا بدماش بنا پھرتا ہے نا, صرف ایک سعودی عربیہ کھڑا ہو جائے, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, صرف ایک سعودی عربیہ کھڑا ہو جائے, اور اس نے کیا کرنا ہے؟ حملہ نہیں کرنا اسرائیل پر, اس نے صرف اپنی پوزیشن تبدیل کرنی ہے. آپ دیکھیں گے اس ریجن میں اسرائیل کے ساتھ ہوتی کیا ہے. تو یہ جو ہے نا بہرحال ریجن کی خاموشی اور ریجن کے جو بڑے ہیں ان کی خاموشی, تو یہی وہ چیز ہے جو اسرائیل کو بدماش بنائے پھرتی ہے, وگرنہ یہ کوئی اتنی بڑی بلا نہیں ہے. اور حماس اور صرف حزب اللہ نے اس کا کیا برکس نکالا ہے. ان کی دسیوں ہزار کیجویلٹیز ہیں, دسیوں ہزار, اور مین پاور شدید شارٹیج ہے. صرف ریزسٹنس کے ہاتھوں ان کا یہ حشر ہوا ہے. تو صرف سعودی عربیہ جیسا ملک اگر کھڑا ہو جائے اور اپنی پوزیشن بدل لے, تو آپ دیکھیں گے اس ریجن میں کیا ہوگا اسرائیل کے ساتھ. اب آپ دیکھیے اسرائیلی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ لیبنان میں اب ایران کے ایمبیسڈر ہیں, انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی, کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں دھمکایا ہے اور ہم جو ہے وہ حساب کتاب کریں گے. یعنی ایران پر حملہ, لیبنان پر حملہ. وی ہرڈ دا اسٹیٹمنٹس آف دا ایرانینز ایمبیسڈر ان لیبنان ان وچ ہی تھریٹنڈ اس. اور بھائی ایران کے ایمبیسڈر نے کہاں دھمکا دیا اسرائیل کو, تو وہ ایک پوری جسٹیفیکیشن. سیریا کے بارڈر کے اوپر جو اسرائیلی آرمی کمانڈر ہے وہاں پر جنگی مشقیں جاری ہیں, کہتا ہے کہ ہم سٹیٹ آف میکسیمم الرٹ ہیں. اب سیریا نے کیا کیا اسرائیل کا, اس کا حکمران تو کہتا ہے کہ اس کو تو امریکہ لے کر آیا, اور یورپ اور یوکرین اور نتنیاہو کہتا ہے کہ میں لے کر آیا ہوں. تو اب اس نے کیا کیا ہے, تو کہتا ہے ہم میکسیمم الرٹ کے اوپر ہیں, جنگی مشقیں جاری ہیں, اور سیرین اور لیبنیز بارڈر کے اوپر مکمل ہم ایکسرسائزز کو مانیٹر کر رہے ہیں, اسسمنٹس کر رہے ہیں صورتحال کی, اور ہم تیار ہیں, میکسیمم الرٹ میں ہیں سیریا اور لیبنان دونوں فرنٹس پر کسی بھی ڈیولپمنٹس کے لیے. اور ایران کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. IRGC نے کہا ہے کہ our armed forces are at the highest level of readiness and we will respond to any attack with greater resolve. IRGC کے کمانڈر نے کہا ہے ہم پوری طرح سے تیار ہیں, اور اگر حملہ ہوتا ہے تو بہت طاقتور انداز میں ہم جواب دیں گے. یہ بڑی فیصلہ کن جنگ ہوگی. ایران کے لیے بھی یہ فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے, لیبنان کے مستقبل کے لیے بھی فیصلہ کن جنگ ہوگی. سیریا کس ڈائریکشن میں جائے گا, کیا سیریا ایز اے کنٹری سروائیو کر سکتا ہے, یہ اس کے لیے فیصلہ کن جنگ ہوگی. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جنگ چاہتا کوئی بھی نہیں, ان پر مسلط کی جا رہی ہے. اور پوپ آپ دیکھیں انہوں نے کیا بات کی ہے, وی پرے فار دا پیس فار لیبنان اینڈ انٹائر لیوانت. یہ جو لیوانت ہے یہ سیریا, لیبنان اور جو فلسطین ہے اس سب کو لیوانت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس پوری ٹیریٹری کو لیوانت کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم لیبنان کے لیے بھی دعا گو ہیں, شام کے لیے بھی دعا گو ہیں, فلسطین کے لیے بھی دعا گو ہیں. یہ پوپ کی. تو پوپ کے دورے کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی ایسکلیشن متوقع ہے. اسرائیل میں شدید مین پاور کرائسس ہے. اسرائیلی آرمی فیسز ہسٹورک مین پاور کرائسس, کمانڈ ڈکے. اب اس میں بتا رہے ہیں کہ 300 آفیسرز ان کی جو پوسٹ ہے وہ مسنگ ہے, ود دا رینک آف میجر ان ویریس کمبیٹ یونٹس. کہ مطلب آفیسر رینک کے 300 جو پوسٹ ہیں وہ مسنگ ہیں. تو یہ بہرحال شدید مین پاور کرائسس. اور اس وقت دیکھیں تو اسرائیل زیادہ تر اپنی ایئر فورس سے استعمال کر رہا ہے. لیبنان میں آپ دیکھیں, غزہ میں آپ دیکھیں, وہ زیادہ اپنی, اور چونکہ سیریا میں آگے سے کوئی جوابی اٹیک تو ہو نہیں رہا, ایک اٹیک ہوا رہا آپ کے سامنے, 13 ایلیٹ یونٹ کے فوجی اور افیسر جو ہے وہ ان کا حشر نشر وہاں پر ہوا, ایک صرف لوکل گروپس نے آگے سے جواب دیا. تو یہ ہے اس کی زمینی فوج کی حالت. شین بیت کا جو چیف ہے اس وقت کائرو پہنچا ہے, اور کائرو میں جو ایجپشین انٹیلیجنس چیف ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے.
ٹھیک ہے, ایجپشین انٹیلیجنس چیف کے ساتھ, یہ وہی انٹیلیجنس ایجپٹ کا چیف ہے جو سب سے پہلے نتنیاہو کے ساتھ گیا تھا, اور پھر ریجن میں بہت تنقید ہوئی کہ اتنی کیا جلدی تھی اس نتنیاہو کے ساتھ جا کر ہاتھ ملانے کی. تو اب یہ شن بیت کا چیف جب وہ کائرو پہنچا ہوا ہے, اب مصر کا کیا میسج ہے اسرائیل کو, یعنی اب کیا بات یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, 2 سال تک باتیں ہی کرتے رہے یہ اور وہاں فلسطینی مرتے رہے, اور اب کہہ رہے ہیں جنگ شام میں چھڑنے جا رہی ہے, جنگ جارڈن نشانے پر ہے, جنگ مصر نشانے پر ہے, ٹرکی کو گھیرا تنگ ہو رہا ہے. تو 2 سال یہ کیا کرتے رہے, باتیں ہی صرف کرتے رہے, اور انہوں نے کیا کیا ہے, 2 سال یہ اسرائیلیوں کو بلا بلا کر میٹنگز کرتے رہے. تو یہ اتنے لوگ مر گئے, روز 100 کر کے مرے, یہ نہیں کہ ایک ہی بم گرا, لوگ روز 100 کر کے مرتے رہے. تو یہ بہرحال ایک تاریخ کی ہولناک چیپٹر ہوگا. ہیرڈز نے لکھا ہے کہ یورپی یونین جو فٹ بال لیگ ہے وہ اب یہ ایکسپلور کر رہی ہے کہ اسرائیل کو کیسے بین کیا جائے ڈسپائٹ غزہ سیزفائر, کیونکہ ادھر میں نے کل آپ کو خبر دی کہ آئی سی سی میں وہ فائل کرنے جا رہے ہیں, یہ فٹ بال ایسوسیشنز ہیں, ان کے چیف کے حوالے سے کہ وہ بھی کمپلیسٹ ہیں ان دا وار کرائمز. تو اب یہ آج خبر آ گئی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو بین کرو. تو ہیرڈز نے غزہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ غزہ کے پاس چوائس ہے کہ آئدر حماس اور ریکنسٹرکشن, ٹھیک ہے نا, مطلب غزہ کے پاس یہ چوائس ہے, وہ حماس رہے گی یا ریکنسٹرکشن ہوگی, یا ان کو حماس کو چننا ہے. بھائی حماس کو کیا چن رہی ہے فلسطینی؟ تو بات یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس, اسرائیل کے سامنے یہ جو آپشن ہے وہ کیوں نہیں رکھا جاتا کہ پیس اور نتنیاہو تمہیں چاہیے یا پیس چاہیے, یہ آپشن ادھر بھی رکھنا چاہیے نا. تو بہرحال کسی نے پریکٹیکلی غزہ کی کوئی مدد نہیں کی. اصل بات یہ ہے, سی این این نے لکھا ہے کچھ ہی دیر بعد ٹرمپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے سچویشن روم میں, جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, ڈیفنس منسٹر یعنی سیکرٹری آف وار, چیف آف سٹاف اینڈ وائٹ ہاؤس چیف آف سٹاف جو ہے وہ اس میں جو موجود ہوں گی. نیشنل سیکورٹی آفیشلز اس میں حصہ لیں گے. اہم ترین ملاقات ہوگی اور اس میں فیصلہ ہوگا وینزویلا کے حوالے سے. اور اسی کو وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے دا ہائی اسٹیکس ان وینزویلا, مستقبل اس وقت داؤ پر ہے کیونکہ امپائر ڈیمیج ہوگا نا, آپ نے جنگ چھیڑ دی ہے, اب مطلوبہ نتائج نہ ملے تو امپائر تو ڈیمیج ہوگا. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں چونکہ 26 شروع ہو رہا ہے, اب دسمبر میں ہم ہیں تو 2026 شروع ہو رہا ہے جو مڈ ٹرم الیکشن کا سال ہے, تو ٹرمپ اس جنگ کو پرولونگ بھی نہیں کر سکتا, اور ہار گیا تو بالکل آلریڈی پاپولیرٹی ڈاؤن ہے, تو پھر کیا ہوگا. تو وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ اب ایک کی جیت ہوگی, یا ٹرمپ جیتے گا یا وینزویلا جیتے گا. اور ٹرمپ نے شٹ ڈاؤن کر کے ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن وینزویلا کے خلاف کر دیا, امپوز کر دی ہے جنگ وینزویلا پر, جنگ یعنی اب کنفرنٹیشن ان کو کرنی ہی کرنی ہے. اوور تھروئنگ مڈورو سروز یو ایس انٹرسٹ, مڈورو کو اوور تھرو کرنا یہ امریکی مفادات میں ہے, امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پریزیڈنٹ مڈورو کو اوور تھرو کیا جائے, اور اس سے یہ ہوگا کہ وینزویلا میں ان کی مرضی کی حکومت جو ہے وہ آ جائے گی. اور پھر یہی فینومنا جو ہے وہ کیوبا میں اس کے بعد جائے گا, گورنمنٹ کو اوور تھرو کریں گے, اپنی مرضی گورنمنٹ آ جائے گی, پھر یہ باقی ملکوں میں جائے گا. اور اگر ایسا نہ ہوا, اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وینزویلا میں ملٹری پریزیڈنٹ مڈورو کے ساتھ کھڑی ہے, تو اگر یہ پریزیڈنٹ مڈورو کو, کیونکہ اگلا مسئلہ ان کے پاس یہ ہے, وگرنہ یہ اسیسینیٹ بھی کر سکتے تھے, تو اگلا مسئلہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ مڈورو کو یہ اوور تھرو کرتے ہیں تو ملٹری تو وینزویلا کی لائل ہے نا, تو وہ اسی آئیڈیالوجی کے تحت وہ اگر وہ حکومت میں آ جائیں گے تو پھر امریکہ کیا کرے گا, بنیادی تو وینزویلا کی پالیسی ہے نا, تو جو ملٹری ہے وہ بھی اسی پالیسی کو کنٹینیو رکھے گی جو پریزیڈنٹ مڈورو کی پالیسی ہے. یہ اصل مسئلہ ہے, کیونکہ امریکہ کے لیے سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ فوجی بغاوتیں کروا دو, تو فوج اس وقت تیار نہیں ہے پریزیڈنٹ مڈورو کو گرانے کے لیے, اور اگر پریزیڈنٹ مڈورو کا اسیسینیٹ کیا جاتا ہے یا کسی اور طریقے سے کوئی اور اقدام اٹھایا جاتا ہے تو فوج آ کر سنبھالے گی, اور فوج کی پالیسی بھی یہی ہوگی. اور امریکہ کو اگلا خطرہ یہ ہے کہ پھر یہی جو فوجی یعنی حکومتیں ہیں, یہ فینومنا پورے ریجن میں آگے بڑھے گا, ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی تو امریکہ کے لیے اچھا نہیں ہے بھئی اس کے بارڈرز کے اوپر ساری فوجی حکومتیں آ کر بیٹھ جائیں گی, تو یہ بھی اس کے لیے اچھا نہیں ہے. تو اس کو تو چاہیے کہ وہ اس کے مفاد میں یہ ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ حکومت چینج ہو اور اس کی مرضی کی حکومت آئے, تاکہ وہ پالیسی اپنے حق میں کروا سکیں, ریسورسز لے سکیں اور سارا چائنا رشیا کو وہاں سے نکال سکیں. تو فوج آ جائے گی. تو افریقہ میں بھی تو یہی ہوا ہے, وہ پوری جو کو بیلٹ آپ کو نظر آتی ہے وہ ساری کو بیلٹ کہاں پہنچی ہوئی ہے, ماسکو اور بیجنگ پہنچی ہوئی ہے وہ اس کے حکمران. تو یہ اگلا مسئلہ ہے تو اس لیے ٹرمپ جب وہ ہیزیٹیٹ بھی ہیں ابھی تک, تو ٹرمپ اگر پریزیڈنٹ مڈورو کھڑے رہتے ہیں اسی طرح اور سرنڈر نہیں کرتے ہیں, دا کریڈیبلٹی آف بوتھ ٹرمپ اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ ول بی لاسٹ. وال اسٹریٹ جرنل, اگر پریزیڈنٹ مڈورو کھڑے رہے
تو ٹرمپ اور امریکہ دونوں ڈیمیج ہوں گے. وال سی جنرل کے الفاظ ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جب فوج پریزیڈنٹ مڈورو کے ساتھ کھڑی ہے تو پھر یہ زیادہ مشکل ہے. اور وینزویلا پر حملہ, ان کے پاس بھی رشین ویپنز ہیں, اور اگر انہوں نے کوئی سرپرائز دے دیا تو پھر دیکھیں ٹرمپ کی جنگ کو سپورٹ کوئی نہیں کر رہا ہے. اب مثال کے طور آپ دیکھیے, وہ جو پیٹی ہیجسٹ کے آرڈر کے اوپر کشتیوں کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اور اس میں جو سروائیور تھا اس پر دوبارہ حملہ کیا گیا ہے, امریکہ میں کھپ پڑی ہوئی ہے. لا میکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پوٹینشل لیگل فال آؤٹ آف ہیجسٹ کل آرڈر آن بورڈ آف وینزویلا, وہ یعنی اس کے بیانیے کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو امریکنز تو جنگوں کے خلاف ہے, امریکن عوام. تو ٹرمپ اس کو جلدی جلدی لپیٹنا چاہتا ہے, لیکن یہ لپٹے گا نہیں معاملہ, ایسا لگ رہا ہے. اگر پریزیڈنٹ مڈورو اسی طرح سے اسٹینڈ کرتے ہیں, یہ حملہ کریں گے, کائنیٹک اٹیک کریں گے, تو اگر وینزویلا کا جوابی اٹیک ہوا اور کوئی ایئر کرافٹ کیریئر یہ وہ اگر وہ نشانہ بن گیا تو پھر کیا کریں گے؟ گیمبل ہے, داؤ پر لگا دیا امریکن امپائر کو ٹرمپ صاحب نے. واسی جنرل بتا رہا ہے کائنڈ آف. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.